شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے مکروہات صوم، یعنی وہ چیزیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کا ارتکاب کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بعض کام ایسے ہیں کہ جن کے ارتکاب سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ مکروہ ناپسندیدہ کو کہا جاتا ہے جو طرز عمل روزے کے ادب کے خلاف ہے، لیکن اتنا بڑا ہوا نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے۔ لیکن روزے کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے امور سے بھی اجتناب کیا جائے کہ جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ منہ کے اندر کوئی ایسی چیز ڈال کے چباتے رہنا جس کا ذائقہ تو حلق کے اندر نہ اترے، لیکن منہ کے اندر چباتے ہوئے ایسے محسوس ہو کہ جیسے آدمی کچھ کھا رہا ہے، ایسی حرکت سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا جس کا ذائقہ ہوتا ہے، اگر وہ ذائقہ حلق کے اندر اتر گیا پھر تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر اندر نہ اترے بلکہ منہ کے اندر ہی رہے اور انسان اس کا ذائقہ محسوس کرے، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اپنے دانتوں کو کسی منجن وغیرہ سے مانجنا یا دانتوں کو کوئلے وغیرہ سے صاف کرنا جس کا ذائقہ ہوتا ہے چاہے اچھا یا برا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں دانتوں کو منجن سے مانجنا، کوئلے سے صاف کرنا یا اس طرح کی کوئی حرکت کرنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں جنابت یعنی ناپاکی میں رہنا، غسل کی حاجت تھی اور آدمی نے غسل نہیں کیا، اسی طرح پورا روزہ اس نے گزار دیا، اگرچہ اس کا روزہ ہو جائے گا لیکن ایسی حرکت کرنا انتہائی ناپسندیدہ ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں غیبت کرنا یہ حرام امر ہے، اس لیے روزے کی حالت میں اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے کی غیبت کرتا ہے اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر آپ کسی کو گالی دیتے ہیں، چاہے جس کو آپ گالی دے رہے ہیں وہ انسان ہے، جانور ہے یا کوئی انسان اور جانور کے علاوہ کوئی بھی اور چیز ہے، اگر روزے دار کی زبان سے گالی نکلے تو روزے کی حالت میں گالی دینا بھی مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر روزے دار کو کوئی آدمی گالی دے تو اسے کہنا چاہیے کہ بھائی میرا تو روزہ ہے۔ اسی طرح اگر روزے دار سے روزے کی حالت میں کوئی الجھنے کی کوشش کرے تو روزے دار کو اس آدمی سے نہیں الجھنا چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بھائی میرا تو روزہ ہے۔ آخر پہ اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ کسی وجہ سے مکروہ سے بھی اگلے عمل کا ارتکاب کرتے ہوئے روزہ توڑ دیتا ہے تو روزہ توڑ دینے کی صورت میں روزہ توڑنے والے پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے روزہ توڑ دینا اور ایک ہوتا ہے ابتداءً ہی روزہ نہ رکھنا، روزے کی نیت ہی نہ کرنا۔ اگر کسی آدمی نے روزہ رکھا ہی نہیں تو ایسے آدمی کے اوپر کفارہ نہیں ہے بلکہ شدید گناہ تو ہے، لیکن اس کا تدارک صرف قضاء کی صورت میں ہو جائے گا اور وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا ہے۔ اگر کسی آدمی نے روزہ توڑ دیا، اور وہ امور ہم ایک الگ گفتگو میں بیان کر چکے ہیں، روزہ دانستہ طور پہ توڑ دیا تو ایسے آدمی کے اوپر قضاء بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ قضاء تو ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ ہے، اور کفارے میں فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو 60 دن تک لگاتار روزے رکھے جائیں، یہ اس روزے کا کفارہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔